کہہ رہا تھا میرے دوستوں، زندگیاں دو گزر رہی ہیں دنیا میں، ایک مشاہدے والی جو دنیا کو دیکھ کر چل رہے ہیں، دنیا کا نفع، دنیا کا نقصان، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے کپڑے، دنیا کے کھانے، دنیا کے مکان، دنیا کی سواریاں اور دنیا کی عورتیں اور دنیا کی چیزیں دیکھ کر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ راستہ کافروں کا ہے۔ آج مسلمان بھی اپنا راستہ چھوڑ کے کافروں کے راستے پہ چل دیا۔ اس راستے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمائے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ارے یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ چوپاؤں کی طرح کیسے؟ کیونکہ جو آنکھوں دیکھی پر چلتا ہے وہ چوپا ہے، وہ جانور ہے۔ آنکھوں دیکھی پر جانور چلتا ہے اور کانوں سنے پر انسان چلتا ہے۔ جو فرق ہے جانور میں اور انسان، اور بھی بہت سے فرق ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے۔ کیسے؟ آپ کتے کو گوشت کی بوٹی دکھلائیے اور ہڈی دکھلائیے تو آپ کی طرف آئے گا نہیں ہے؟ اور اگر پتھر دکھلائیں آئے گا، بھاگے گا؟ تو آنکھوں دیکھی پر وہ چل رہا، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا کہ گوشت میں میرا نفع ہے اور پتھر میں میرا نقصان ہے۔ آپ بکری کو، گائے کو، اونٹ کو، بھینس کو گھاس دکھلائیے، وہ آگے آئے گا نہیں ہے؟ اور اگر لاٹھی دکھلائیں آئے گا، بھاگے گا؟ تو یہ سارے جانور آنکھوں دیکھی پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم بھی آنکھوں دیکھی پہ چلے کہ سود میں میرا نفع نظر آتا ہے، جھوٹ سے کمانے میں مال زیادہ نظر آتا ہے، خیانت سے کمانے میں مال زیادہ نظر آتا ہے، غلط چیزوں کو بیچ کر اور دھوکہ دے کر کے کمانے میں مال زیادہ نظر، اور اگر سچائی کے ساتھ کماؤں گا امانت دار تو مال تھوڑا نظر آتا ہے۔ اب وہ جو چلے گا اس کمائی میں، کیونکہ خدا کی قسم جانوروں کی طرح ہے۔ میں اسے کافر نہیں کہتا، لیکن جانوروں کے راستے پر چل دیا اور اس نے کافروں کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے فرما بل اضل سبیلا، وہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ جیسے یہ بن جائیں جو ان کو دیکھ کر چلے ہیں دنیا کو، یہ بھی ایسے ہی بن جائیں گے۔ کیا؟ کیونکہ جانور اپنے زندگی کے تندرستی کے نظام کو جانتے ہیں کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تندرستی کا نظام قائم فرمایا۔ ایک بات، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو جانتے ہیں اور منافع کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا منافع لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ یہ تین چیزیں جانور جانتے ہیں۔ کیسے؟ آپ تو شیر کے آگے گھاڑ ڈالیے، کھا لے گا؟ جو کہے گا اے بیوقوف انسان، ہم سے تجھے عقل مند سمجھا کرتے تھے، تو اتنا بیوقوف کب سے ہو گیا؟ مجھ سے دودھ لینا ہے، میں تو شکاری ہوں اور شکار کے لیے تو قوت چاہیے، دودھ لینے کے لیے قوت کی ضرورت نہیں۔ ہاں، شکاری ہوں اور میں بہادر ہوں، بادشاہ ہوں جنگل کا، قوت چاہیے میرے بدن میں، اور میرے بدن میں قوت گوشت آئے گی گھاس آئے گی۔ ارے تو بڑا بیوقوف انسان معلوم ہوتا ہے، تو خدا کے نظام کو بھی نہیں جانتا۔ اب بکری کے آگے گھوڑ ڈال دیجیے اور گائے کے اور بھینس کے آگے اور اونٹ کے آگے گھوڑ ڈال، وہ یوں کہیں گے زبان حال سے، ارے انسان تو اتنا بیوقوف ہے، مجھ سے شکار کرانا، کوئی بہادری کا کام لینا، ارے مجھ سے تو تجھے گوشت لینا ہے بھائی، اور دودھ لینا ہے، اور دودھ کے لیے گوشت کھلانا نہیں کھلایا جاتا، دودھ کے لیے گھاس کھلایا جاتا ہے۔
تو جانور جانتا ہے نظام زندگی کو، اور یہ انسان جب یوں بھی نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے چیزیں میرے زندگی کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے جو کون سی چیزیں حلال کی اور کون سی چیزیں حرام کی، اگر اللہ کے حلال اور حرام چیزوں کے اندر اپنے منافع کو نہیں جانتا، نقصان کو نہیں جانتا، خدا کی قسم یہ جانور سے زیادہ گناہ ہے۔ جی زیادہ گناہ۔ اور کیا جانور ان چیزوں کو، ان گھاسوں کو نہیں کھائے گا، اور شیر بھی اس گوشت کو نہیں کھائے گا جس سے اس کے زندگی میں بیماری آئے، اس کے جسم میں بیماری آئے۔ شیر کے آگے تم 10 دن کا گدھا مرا ہوا ڈال دو، کھا لے گا؟ وہ جانتا ہے اس کے کھانے سے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ سور ڈال دو اس کے آگے، سور کا شکار نہیں کرے گا شیر۔ ہاں وہ جانتا ہے کن چیزوں سے میرے اندر قوت اور تندرستی، ایک طرف قوت ایک طرف تندرستی۔ یہ جانور جانتے ہیں، اس کے اعتبار سے کھائیں گے، اسی لیے دنیا میں جانور کم بیمار ہوتے ہیں، انسان زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ اب تم سارے ڈاکٹروں کو دنیا بھر کے پوچھ لو کہ بھائی دنیا میں جانور زیادہ بیمار ہوتے ہیں، شیر، چیتے، بھیڑیے، لومڑے، گائیں، بھینس، گھوڑا، یا انسان زیادہ بیمار ہوتے ہیں؟ پوچھ لو جا کر ان ڈاکٹروں سے۔ تو میرے دوست آگے انسان جو دعویٰ کرتا ہے ارے میں عقل مند زیادہ ہوں، حالانکہ انسان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ ظلمن جہولا اسی لیے کہا اس کو، کسی جانور کو کہا جاتا ظلمن جہولا، کہ ظالم اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور جاہل بھی ہے۔ ہاں جانور اتنا جاہل نہیں جتنا انسان جاہل بن جاتا ہے۔ اب اس انسان کے دعوے کو جانور فیل کرتا ہے اور یوں کہتا ہے ریشم کا کیڑا کہ جیسا ریشم میں بنا رہا ہوں اے انسان تو ساری فیکٹریاں لگا لے، ساری سائنس پڑھ لے، سارے علوم پڑھ لے، میرے جیسا ریشم بنا کے دکھلا دے، اور میرے بنائے ہوئے ریشم میں 2 صفت ہوں گی اور تیرے بنائے ہوئے نہیں ہونے کی۔ کیا؟ تلوار کاٹ نہیں سکے گی اور تیرے بنائے ہوئے کا تلوار کاٹ دے گی۔ تیرے بنائے ہوئے ریشم کا کرتا پہن لے، تلوار کاٹ دے گی، اور میرے بنائے ہوئے ریشم کا کرتا پہن لے، تلوار نہیں کاٹ دے گی۔ پہلی صفت یہ ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے میرے بنائے ہوئے ریشم کا کرتا پہن لے، جو نہیں پڑنے کی طرح۔ ہاں جو نہیں اس کے اندر آ سکتی، چاہے تیرے بدن میں کتنے پسینے آویں، کتنا میل آوے، اور ریشم کا تو کرتا پہنے رہے، جو نہیں آ سکتی۔ اسی لیے سرکار دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ میرے بدن میں جوئیں زیادہ پڑ جاتی ہیں، آپ نے کہا تیرے لیے جائز ہے کہ تو ریشم کا کرتا اس عذر کی وجہ سے پہن لے کہ جو نہیں پڑے، اور ان کے بنائے ہوئے ریشم میں پہن کے دیکھو کہ جو پڑ جائیں تو جانور زیادہ صنعت والا ہوا انسان سے نہیں۔ شہد کی مکھی بھی آئی آ کے کہنے لگے اے انسانوں آؤ میرے مقابلے میں، میں ایسا شہد بناتی ہوں پھولوں سے لا کر، جنگل کے پھولوں سے، پہاڑوں سے اور طرح طرح کے خوشبوؤں سے لا کر ایسا شہد بناتی ہوں کہ جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ ہے شفاء للناس۔ اللہ نے اس میں شفا رکھی، اور تیرے بنائے ہوئے شہد میں بیماریاں، کھاؤ اور بیمار ہو جاؤ۔ تو بنا سکتا ہے میرے جیسا شہد؟ مکھی نے انسانوں کو گھٹا دیا، ریشم کی مکھی نے
کیڑے نے بھی گھٹا دیا اور اس مکھی نے بھی گھٹا دیا. آگے رہا پرندہ. پرندے نے کہا آؤ اے انسان مقابلہ کرو میرا نام ہدہد ہے. ہاں اور سلیمان علیہ السلام کی ڈاک میں لے گیا. کہاں 2000 میل بیت المقدس سے سرائے یمن اور بلقیس کی سلطنت کا پتہ سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں. ہواؤں پہ حکومت, جنات پہ حکومت, انسانوں پہ حکومت, جانوروں پہ حکومت, مگر یہ پتہ نہ چلا کہ یہاں سے 2000 میل پر سنائے یمن میں ایک عورت وہ سورج کو پوج رہی ہے اور سورج کی پوجا کر رہی ہے اور حکومت کر رہی ہے اپنے ملک کے اوپر. حضرت اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ کی حکومت ہوتے رہے, آپ کا دبدبہ ہوتے رہے, آپ کی شان ہوتے رہے. ایک عورت حکومت کر رہی ہو یمن کے اوپر اور سورج کو پوج رہی ہے. اچھا ایسا ہے؟ ہاں میں خبر لے کے آؤں. میں نبع عظیم و بے نبع یقین یقین خبر لے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر کے دیا کہ جا پھر تو ہی ہمارا راستے کا قاصد ہے, ہمارے اس کے درمیان میں قاصد تو ہے. انسان نہیں جا سکتے اتنی جلدی. ہاں تو جا. لے جا کر کے بلقیس کے تخت پر ڈالا اور بیٹھ گیا اس کے قلعے کی دیوار پر جواب لینے کے لیے. اس نے دیکھ لیا کہ اس نے ڈالا ہے اور اس میں اسلام کی دعوت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں. اس زمانے کے بادشاہ اللہ اکبر دعوت دینے والے ہیں. بادشاہوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اس زمانے کے تو بزدل ہیں, وہ کیا دعوت دیں گے؟ اپنی بیوی کو بھی دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ بیوی ہے ان کے اوپر حاوی ہیں.